اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو ایک مسلمان کی خودی کیا ہے، جس کے بارے میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر یہ بلند ہو تو تقدیر بھی بدل جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی تقدیر لکھنے سے پہلے آپ کی وش پوچھتے ہیں۔ سو لیٹ سی کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری خودی کیا ہے اور ہم خودی کے اس لیول کو کیسے اچیو کر سکتے ہیں۔ تو خودی دراصل فارسی کے لفظ خود سے بنا ہے۔ لفظ خود کو ہم دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم خود کو ایز سیلف لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوا سیلف ورتھ، سیلف ریسپیکٹ، سیلف اویئرنیس، سیلف آئیڈینٹی۔ انہی ٹرمز کو ہم دوسرے لفظوں میں انا یا ایگو بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ وہ ایگو نہیں جس کو ہم نیگیٹیولی یوز کرتے ہیں، بلکہ اقبال کی رائٹنگز میں اس ایگو کا مطلب ہے بینگ انڈیپینڈنٹ اور فری، اینڈ اٹس مور اباؤٹ مینٹل فریڈم دین فزیکل۔ دوسری طرف اگر ہم لفظ خود کو لیتے ہیں ایز آئی ایم، یعنی میں ہوں، تو میں کیا ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں یا آئی ہوں، اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو بیسکلی خودی ہر انڈیویجول سے یہی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وہ یونیورس میں اپنے ایکچوئل اسٹیٹس کو ریئلائز کرے۔ این انڈیپینڈنٹ انڈیویجول ہو ہیز فری ول، جس کو پورا اختیار ہے کہ وہ اپنی کیپیبلٹیز کو کس طرح استعمال کرے، اور جب اس کو یہ اختیار دیا گیا ہے تو اس کے لیے اکاؤنٹیبل بھی ہے، نہ صرف اپنی لائف کے لیے بلکہ دوسروں کے لیے۔ تو اقبال کے نزدیک خودی سیلف ریئلائزیشن، سیلف اسٹیم، احساس، جرت مندی، ایمانی غیرت، جذبہ خودداری، اپنی ایٹریبیوٹس کو ریئلائز کرتے ہوئے اپنی دنیا اپنے زور بازو سے پیدا کرنے کا نام ہے۔ جیسے جیسے آپ کو سیلف ریئلائزیشن ہوتی ہے، ایسے ایسے یہ راز کھلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بغیر تو آپ کی ذات کچھ بھی نہیں۔ آپ ایک ایسا ذرہ بے نشان ہیں جس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بغیر کوئی اوقات ہی نہیں۔ تب یہ راز کھلتا ہے کہ آپ کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی تلاش۔ ان سب سے یہی کنکلوژن نکلتا ہے کہ خود کی ایٹریبیوٹس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو فالو کر کے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر مکمل توکل اور بھروسہ کر کے ہی مرتبہ کمال تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ اقبال نے خودی کی فلسفی کو اپنے کلام میں بہترین انداز میں ڈیفائن کیا ہے، اور یہ ایکسپلین کیا ہے کہ ایک مومن کا لائف سٹائل کیا ہونا چاہیے۔ سو لیٹس سی کہ اقبال اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ تو اقبال ایک بہت خوبصورت اگزامپل کے تھرو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ خودی اچیو کرنے کا ہڈن سیکرٹ کیا ہے۔ سر نہاں کہتے ہیں ہڈن سیکرٹ کو، اور تیغ کہتے ہیں تلوار کو، اور اگر خودی ایک تلوار ہے تو اس تلوار کو شارپ کرنے اور یوزفل بنانے کا ایک ہی ٹول ہے، اور وہ ٹول ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ بھی وہ جو دل کی گہرائیوں سے کہا جائے، جس پر ایمان کے بعد نہ آپ کو کوئی جھکا سکے نہ خرید سکے، اور آپ باطل کے سامنے چٹان بن کر کھڑے ہوں۔ لا الہ الا اللہ بھی وہ جو آپ کو کامل مومن بنا دے۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم قطع ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ تو جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، لوگوں کو بتوں اور اپنی پرستش پہ مجبور کیا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ایک کامل مومن کا کردار ادا کرتے ہوئے نہ صرف بتوں کا خاتمہ کیا بلکہ نمرود کی خدائی کو بھی باطل قرار دیا۔ بالکل ویسے ہی اس وقت میں، اس دور میں بھی ابراہیم علیہ السلام جیسے کریجیس کامل مرد مومن کی ضرورت ہے، جو فیمنزم کے بت، لبرلزم کے بت، ایتھیزم، میٹیریلزم، ایل جی بی ٹی کے بت، فرقوں کے بت، شرک، ہوس، خوف کے بت، اور انہی جیسے اور بے شمار بتوں کو توڑ کے رکھ دے، جو خدائی کا دعویٰ کرنے والے سارے نمرودوں سے ٹکرا جائے۔ تو اقبال کے مطابق یہ جہاں، یہ دنیا بھی ایک صنم کدہ ہے جس کی پرستش ایک مومن نہیں کرتا۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔
اقبال کہتے ہیں کہ اے انسان، دنیا کی زندگی صرف اور صرف ایک illusion اور ڈسیپشن ہے۔ سکسیس اور پروفٹ لاس کے جو اسٹینڈرڈ تم نے اسپیسیفائی کر لیے ہیں وہ سیلف ڈسیپشن کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آج مال و دولت کو سکسیس کا اسٹینڈرڈ سمجھا جاتا ہے۔ جس کے پاس بڑا بینک بیلنس ہو، بنگلہ ہو، گاڑی ہو، اور چاہے اسلام کی الف بے سے بھی ناواقف ہو، وہ سکسیسفل ہے۔ اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی کیا ہے سوائے دھوکے کے سامان کے۔ تو اقبال کے مطابق ہمارے لیے سکسیس کا اگر کوئی سٹینڈرڈ ہے تو وہ صرف اور صرف لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گما، لا الہ الا اللہ۔ اس دنیا کی ہر چیز، ہر ایموشن، ہر فیلنگ ٹیمپریری ہے، اور انسان انہی کی محبت میں گرفتار ہے۔ جیسے ایک بت کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، ویسے ہی ان سب کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ صرف وہم و گمان ہے بلکہ ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی حقیقت ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ سورہ حدید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کی عارضی زندگی کے بارے میں ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کیسے ہے۔ جیسے وہ بارش جس کا اگایا ہوا سبزہ کسانوں کو اچھا لگتا ہے، پھر وہ سبزہ کسی زمینی یا آسمانی آفت کی وجہ سے سوکھ جاتا ہے، تو تم اس کی سبز رنگت کو جاتے رہنے کے بعد اسے زرد دیکھتے ہو، پامال کیا ہوا دیکھتے ہو، بیکار ہو جاتا ہے۔ بالکل یہی حال دنیا کی اس زندگی کا ہے جس پر دنیا کا طلبگار بہت خوش ہوتا ہے، بہت سی امیدیں رکھتا ہے، لیکن وہ انتہائی جلدی گزر جاتی ہیں۔ خرد ہوئی زمان و مکان کی زناری، خرد ہوئی زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان نہ مکان، لا الہ الا اللہ۔ خرد یعنی کہ عقل، سوچ، زمان و مکان کا مطلب ہے دنیا، اور زناری کہتے ہیں اس دھاگے کو جو ہندو اپنی گردن یا کلائی پہ باندھتے ہیں۔ تو یہاں اقبال مسلمانوں کا دوسری نیشن سے ہائیلی انفلوئنس ہونا یا پھر مینٹل سلیوری کی بات کر رہے ہیں۔ جیسے آج کل ویسٹرن کلچر سے انسپائر ہونے کی ہوا چلی ہوئی ہے، ملینئر بلینئر بننے کی، فیم کی، پاپولیرٹی کی، برتھ ڈے سیلیبریشنز، ویلنٹائن ڈیز، ڈانس پارٹیز، ہولی سیلیبریٹ ہو رہی ہے۔ لڑکوں کو کرکٹ کا بخار ہے تو لڑکیوں کو بیوٹی کوئن بننے کا۔ دوسری طرف ہمارے بڑے ہندوازم سے بہت انفلوئنس تھے، تو اس طرح ہر ایج گروپ اپنے اپنے وقت کے لحاظ سے مختلف نیشن سے انسپائر ہے۔ تو اقبال کو اس چیز کا بہت کرب تھا کہ ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، دیکھ کر کوئی بھی ہمیں مسلمان نہیں کہہ سکتا، ہمارے کرتوت دیکھ کر ہمیں کوئی بھی مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ تو یہاں علامہ اقبال مسلمانوں کی کرنٹ کلیکٹیو سچویشن کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہر جماعت نے اپنے اپنے بت پال رکھے ہیں، جیسے آج کل فرقوں کے بت، جہالت کے بت، شرک کے بت، خوف کے بت وغیرہ وغیرہ، اور ہر جماعت، ہر گروپ اپنے اپنے بت کی پوجا پاٹ میں مصروف ہے، جس کی وجہ سے مسلمان ڈس یونٹی کا شکار ہیں۔ لیکن پھر بھی ایز این انڈیویجول میری ڈیوٹی ہے، یہ میرا فرض ہے، اس پیغام کو، اس میسج کو دوسروں تک پہنچانا۔ لا الہ الا اللہ کو ایکسپلین کرنے کا رول ایز این انڈیویجول مجھے ہی پلے کرنا ہے، یہ میری ہی رسپانسبلٹی ہے۔ سو بینگ اے مسلم، لا الہ الا اللہ ہی وہ سپر پاور ہے جو ایک لے پرسن کو اپنی لائف کا کنگ بنا دیتی ہے۔ اب اگر لو سیلف اسٹیم اور ہائی سیلف اسٹیم کی بات کی جائے تو یہ ڈفرینس دراصل لا الہ الا اللہ یا ایمان کے لیول کا ہے۔ اس کو ہم ایمان باللسان اور ایمان بالقلب کے تھرو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں۔ سو اگر ہم بینگ اے مسلم لو سیلف اسٹیم کی بات کریں تو یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم سب زبان سے تو لا الہ الا اللہ کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کی ڈیپتھ تک نہیں پہنچ پاتے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اور اس کی کتاب پر کیسا ایمان ہے کہ ہم لعنت اللہ علی الکاذبین بھی پڑھتے ہیں اور ڈٹائی سے جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ صرف جھوٹ ہی نہیں بولتے، دھوکہ بھی دیتے ہیں، سود بھی کھاتے ہیں، حسد، غیبت اور تکبر بھی کرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ رزق، عزت، ذلت، موت سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، پھر بھی کسی نہ کسی خوف یا اپنے نفس یا پھر شیطان کے تابع آ جاتے ہیں، صرف لوگوں کے دکھاوے اور خوشی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو فالو نہیں کرتے۔ قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدری، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کا حق تھا۔
تو جب سیلف اسٹیم لو ہوتی ہے آپ اپنی زندگی کا مقصد بھول جاتے ہیں، آپ وہن یعنی دنیا کی محبت میں اتنا مگن ہو جاتے ہیں کہ آپ کو آخرت یاد ہی نہیں رہتی، اور آپ کا ہر کام صرف اور صرف دنیا کے لیے ہوتا ہے۔ آپ جو بھی کرتے ہیں یا تو اپنی ذاتی خوشی کے لیے کرتے ہیں یا لوگوں کو شو آف کرنے کے لیے۔ تو بیسکلی جب ہم وہن کا شکار ہوتے ہیں دنیا حاصل کرنے کے لیے، ہم ہر لمٹ کراس کر جاتے ہیں اور ایونچولی ان سب برائیوں میں پڑ جاتے ہیں۔ دوسری طرف لا الہ الا اللہ کہنے کا وہ لیول ہے جو اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے، اپنی فیملی کو بے آب و گیا صحرا میں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سہارے پر چھوڑنے، اللہ کی رضا کی خاطر بتوں کو توڑنے اور آگ میں کود جانے سے بھی گریز نہ کرے۔ اسی لیول کے بارے میں قرآن کہتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یعنی کہہ دو کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یا پھر وہ لیول جس میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کے کون سے پہاڑ نہیں توڑے گئے، جن کو قتل کرنے کی سازشیں کی گئی، جن کو مال و دولت، شہرت، سرداری اور بادشاہت کی آفر کی گئی، تو ان ریٹرن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک آفر کی، اور کیا تھی وہ آفر؟ آپ لوگ لا الہ الا اللہ کہیں اور اللہ کے سوا جو کچھ پوچھتے ہیں اسے چھوڑ دیں۔ تو جب آپ دل سے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو یہ ایٹریبیوٹس آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ جب آپ جان لیتے ہیں کہ آپ کا رزق، موت، عزت، ذلت، پروفٹ اینڈ لاس صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تب آپ کی سیلف اسٹیم ہائی ہوتی ہے، آپ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، ہر خوف سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کا کمپٹیشن یا کمپیریزن لوگوں کے ساتھ نہیں خود اپنے ساتھ ہوتا ہے کہ میں کل کیسا تھا یا کیسی تھی اور آج کتنا امپروو کیا، تب آپ ڈٹ کر حق کو حق اور باطل کو باطل کہہ سکتے ہیں۔ Now, as you can see some attributes on the screen, what do you think is the most important attribute of these? Please write in the chat box. میرے نزدیک ٹاپ موسٹ ہے بینیفیشل نالج، علم نافع۔ اب علم نافع ہے کیا؟ ایسا علم جو آپ کو سیلف ریئلائزیشن کروا سکے، جو رائٹ اینڈ رانگ کو ڈیفرینشیٹ کر سکے، جو آپ کو گول اورینٹڈ بنا دے، جو آپ کو کمپیٹنٹ بنا دے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ آپ کا اسٹرانگ کنیکشن بلڈ کر دے، جو آپ کو اپنی رسپانسبلٹیز سے اویئر کر دے۔ سو ان شارٹ میں اور آپ سیلف اسٹیم کیسے بوسٹ کر سکتے ہیں، اس کے 3 سٹیجز ہیں۔ فرسٹ ون از سبمیشن، اطاعت، سیکنڈ از سیلف کنٹرول یا ضبط نفس، اینڈ تھرڈ نیابت الہی، بینگ خلیفۃ الارض۔ In short, we need to work on all these attributes plus a strong connection with Quran and Sirah. اس سے ہماری کریکٹر بلڈنگ ہوگی جو ہمیں انر اسٹرینتھ دے گی اور ایونچولی ہماری سیلف اسٹیم بوسٹ ہوگی۔ اب اگر صحابہ کرام کی خود اعتمادی کی بات کی جائے تو تاریخ نے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانند کہیں ایسے آدمی نہیں دیکھے جنہوں نے کسی مقصد کی خاطر ایسا عزم و ارادہ باندھا ہو کہ جرت و قربانی میں وہ اس کی انتہاؤں کو چھو رہے ہوں۔ میں اور آپ میکسیمم کیا قربانی دے سکتے ہیں اسلام کے لیے؟ کیا ہم اپنے گھروں کو چھوڑ سکتے ہیں، اپنی زمینوں کو، اپنی پراپرٹیز کو چھوڑ سکتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر؟ کیا ہم اپنے والدین اور رشتہ داروں کو چھوڑ سکتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر؟ کیا ہم اپنے مال و جان قربان کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ قربانیاں صرف وہی عظیم لوگ دے سکتے تھے، یہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ کی راہ میں لڑتے تو ایسے شخص کا طرز اختیار کرتے جو موت کی تلاش میں نکلا ہوتا ہے، نہ کہ فتح و نصرت کے سہارے لیتا پھرتا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی شخصیت اور کیسا کردار ہے جس نے ان لوگوں کے دلوں کو عزم و یقین سے بھر دیا تھا؟ تو یہ شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ اور ان کے بے مثل کردار کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایمان، یعنی اس آدمی کا ایمان جس کو انہوں نے پوری طرح پہچان لیا تھا، پورے حسن اور مکمل سادگی میں، پوری قوت اور مکمل رحمت میں اس کا مشاہدہ کر لیا تھا، اس شخص کو بھی دیکھ لیا تھا اور حق پر اس کی استقامت کو بھی۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ کے اوپر ایمان لائے، آپ کی ہمراہی میں رہے، ہم ان کا ایمان دیکھ سکتے ہیں، حق پر ان کی ثابت قدمی کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ میدان جنگ میں
میدان جنگ میں ان کی شجاعت کی حیرت انگیز مناظر دیکھ سکتے ہیں جو انہوں نے پانی کی طرح پیش کی۔ حق کے اوپر ایمان، خیر کے اوپر ایمان، اور اس سب سے پہلے حق و خیر کے رب کے اوپر ایمان۔ اور یہی وہ درس تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والوں نے پوری انسانیت کو پڑھایا۔ پھر تاریکی روشنی میں بدل گئی، انتشار ایک تنظیم میں متحد ہو گیا، کمزوری ایک طاقت بن گئی، حقارت ایک عظمت بن گئی، جہالت معرفت میں ڈل گئی۔ پھر جب لوگوں نے اپنی زندگیوں کی بنیاد حق اور خیر کی روشنی میں تعمیر کرنا شروع کی تو سب کانٹے پھول بن گئے۔ بات ہائی سیلف اسٹیم کی ہو یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیلف اسٹیم کی ہو، اور حضرت مصعب بن عمیر کا ذکر نہ کیا جائے تو نا انصافی ہوگی۔ ابن سعد اپنی سیرہ کی بک میں مینشن کرتے ہیں، قریش کا ایک ہینڈسم نوجوان، شاید مکہ کے نوجوانوں میں کسی کو اپنے والدین کی محبت و شفقت اس حد تک میسر نہ آئی جس قدر مصعب بن عمیر کے حصے میں آئی تھی۔ کتنا تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ کو اپنے والدین یا اللہ میں سے کسی ایک کو چوز کرنا پڑے، لیکن مصعب بن عمیر اس آزمائش پہ پورے اترے اور حق کو قبول کر لیا۔ اس نوجوان نے نعمتوں بھری زندگی پر پاورٹی کو پریفر کیا۔ یہ ویل ڈریسڈ نوجوان یوں نظر آنے لگا کہ پیوند لگی بوسیدہ قمیض پہنے ہوتا، ایک دن کھانا کھا لیتا تو کئی کئی روز بھوکا رہتا، لیکن اس کا ایمانی جذبہ ماند نہیں پڑا۔ ان کو مدینے میں اسلام کا سفیر مقرر کیا گیا تو اپنے زہد و تقوی، وزڈم اور کمال اخلاص کے زور پر اہل مدینہ کے دلوں کو فتح کر لیا اور وہ فوج در فوج دین میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ غزوہ احد میں انہیں علم تھمایا جاتا ہے، خوش تیر انداز فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پہاڑ کی چوٹی پر سے اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے میں مسلمانوں کی فتح شکست میں بدلتی دکھائی دیتی ہے۔ اس دوران قریش موقع دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کے لیے حملہ کر دیتے ہیں تو مصعب بن عمیر اس خطرے کو بھانپ لیتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم بلند کرتے ہیں اور نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے دائیں بائیں دور تک دشمن کی صفوں میں گھس جاتے ہیں، دشمن کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اسی دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا ایک لشکر ثابت ہوتے ہیں۔ مشرکین حملہ کر کے ان کا دایاں ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، جس پر مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان سے قبل بھی تو رسول گزر چکے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنا علم اپنے بائیں ہاتھ میں تھام دیا اور حملہ آور نے بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ اب مصعب علم کو سینے کے ساتھ لگا کر اپنے بازوؤں کی گرفت میں لیے جھکے کھڑے رہے، وہی الفاظ دہراتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ تیسری بار حملہ آور نے نیزہ مارا تو مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں لگا اور وہ گر پڑے، علم بھی بازوؤں کی گرفت سے نکل کر گر گیا اور انہوں نے شہادت حاصل کر لی۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کا حصہ بنا کر قیامت تک امر کر دیا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کی سیلف اسٹیم، ان کے ایمان کا لیول، ان کی سیکریفائسز، ان کا تقوی، ان کی کریج سوری ان کی کریج، ان کی ڈٹرمینیشن، ان کی ثابت قدمی، ان کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، واللہ واللہ وہ اسی قابل تھے کہ ان کے لیے فرشتے نازل کیے جاتے ہیں۔ تو اس کا کنکلوژن یہی نکلتا ہے کہ بیسیکلی انسان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی روح پھونکی ہے، اور یہ روح جب تک اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ رہتی ہے، کنٹینٹمنٹ میں رہتی ہے، ایکویشن بیلنس رہتی ہے۔ روح کا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن اسٹیبلش کرنا اور اس کو میکسیمم لیول تک لے کر جانا، میرا خیال ہے کہ اس کو قرآن کی اس آیت کے تھرو انڈرسٹینڈ کرنا ایزی ہو جائے گا۔ سورہ نحل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ یعنی کیا یہ پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ آسمان کی فضا میں تھمے ہوئے ہیں؟ انہیں اللہ کے سوا کون تھامے ہوئے ہے؟ بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔
تو جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کے راستے پر نکلتے ہیں تو بہت ساری آبسٹیکلز آتی ہیں، شیطان راستہ روکتا ہے، کوئی نہ کوئی خوف دلا کر، کبھی کرج نہیں ہوتی باطل کے سامنے کھڑے ہونے کی، کوئی نہ کوئی خوف دامنگیر ہو جاتا ہے، اور وہی ہماری آزمائش ہوتی ہے۔ ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خوبصورت اگزامپل دی ہے پرندوں کی، کہ وہی تو ہے جو پرندوں کو فضا میں کنٹرول کیے ہوئے ہیں، تو کیا وہ تمہیں یوں ہی بے سہارا چھوڑ دے گا؟ سب کچھ اسی کے کنٹرول میں ہے، اس لیے تم اللہ پر ہی توکل رکھو۔ تو اس طرح سے آپ ہر ڈر، ہر خوف اور ہر وسوسے سے انڈیپینڈنٹ ہو کر ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کر کے ہی خود ہی کے اس لیول کو اچیو کر سکتے ہیں۔ Excuse me۔ تبھی سمندر آپ کے لیے راستہ بنا دیتا ہے، آگ آپ کے لیے ٹھنڈی ہو جاتی ہے، صحرا میں چشمہ پھوٹ پڑتا ہے، اور ایک نیو بورن بھی آپ کی پاک دامنی کی گواہی دیتا ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اب آپ لوگوں کے لیے ایک ٹاسک ہے، ایز یو کین سی آن دا اسکرین، سو کائنڈلی اس کو کیجیے۔ آپ کے پاس 3 سے 4 منٹ ہیں اس کو کرنے کے لیے۔ السلام علیکم۔ زین، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو بول رہے ہیں، مائک انمیوٹ کر سکتے ہیں آپ۔ اچھا، ہلو، زین آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ اب آ رہی ہے آواز میری؟ صحیح آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے۔ اچھا، میرے اصل میں کوشچن تھے، دو دو کوشچن تھے میرے، کر لوں میں؟ سیلف اسٹیم سے ریلیٹڈ ہی تھے میرے کوشچن۔ جی جی کریں۔ اچھا، سب سے پہلا کوشچن تو یہ تھا میرا کہ یہ یہ سیلف اسٹیم کا تعلق کیا ایمان سے ہے؟ اگر کسی شخص کا ایمان اگر زیادہ ہوتا ہے، جیسے صحابہ کرام کا ایمان بہت زیادہ تھا، تو اس کی سیلف اسٹیم کیا آٹومیٹکلی خود ہی ہائی ہوتی ہے، یا پھر اس کا تعلق ہے کیا یہ ایمان سے سیلف اسٹیم کا؟ سیکنڈ کوشچن میں بعد میں کرتا ہوں، اگر اس کا آنسر کر دیں پہلے۔ جی زین، تھینک یو فار یور کوشچن۔ ہاں بالکل، اس کا تعلق ایمان سے ہے، بلکہ ایمان سے ہی اس کا تعلق ہے۔ جتنا زیادہ آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اتنی زیادہ آپ کی سیلف اسٹیم جو ہے ہائی ہوگی۔ اوکے، جیسا کہ میں اچھا، نے ایکسپلین کیا اس کو علامہ اقبال کی فلسفی کے تھرو، کہ انہوں نے اس کو لا الہ الا اللہ سے کنیکٹ کر کے اس کو کیا نا، کہ آپ جتنا زیادہ اس کو پالش کرو گے لا الہ الا اللہ کو، آپ کی سیلف اسٹیم بوسٹ ہوگی۔ تو یہ بیسیکلی سیلف اسٹیم جو ہے، جو بھی آپ کا بلیف سسٹم ہوتا ہے نا، اس کے اراؤنڈ سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اگر کوئی نان مسلم ہے تو اس کا جو بلیف سسٹم ہوگا، اس کی اپنی سیلف اسٹیم اس اپنے بلیف سسٹم کے اکارڈنگ ہوگی۔ اگر تو اس کا مطلب جو بھی اس کا بلیف سسٹم ہوگا اس کے اکارڈنگ ہائی یا لو ہوگی، اس کے اراؤنڈ ہی سرکولیٹ کر رہی ہوگی۔ بالکل ویسے ہی ہمارا بلیف سسٹم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، سبمیشن۔ تو اسی کے اراؤنڈ ہماری بھی سیلف اسٹیم سرکولیٹ کرتی ہے۔ اگر تو ہم کنیکٹڈ رہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اپنے مقصد سے جڑے رہیں گے، تو ہماری سیلف اسٹیم بوسٹ ہوگی، ادروائز لو ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ اوکے، جی جی میں سمجھ گیا۔ اچھا، یہ سیکنڈ کوشچن میرا یہ تھا کہ خود ہی اینڈ سیلف اسٹیم کیا ایک ہی چیز ہے؟ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں؟ جی بالکل ایک ہی چیز ہے۔ ایک ہی چیز، اوکے اوکے، تھینک یو۔ جزاک اللہ۔
آن اے جنرل ویسے جو آپ کی سائیکالوجی ہے نا وہ آپ کے فلسفے پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اور جو آپ کا سسٹم ہے، جو بھی گورننس باڈی ہے، جو بھی لا میکنگ پالیسی میکنگ ہے، وہ فلاسفی سے آ رہی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کا سسٹم بالکل فلاسفی پہ پورا بنا ہوا ہے تو انڈیویجول کی سائیکالوجی افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے اسلام کا ایز اے ڈومیننٹ ہونا ضروری ہے۔ یہ پوائنٹ ایڈ کرنا تھا میں۔ ایگزیکٹلی آپ نے ٹھیک کہا مصطفیٰ بھائی۔ اچھا جی، چیٹس میں آ رہی ہیں ڈیفینیشن سیلف اسٹیم کی۔ مصطفیٰ بھائی کہتے ہیں عاجزی اینڈ قربانی، ٹھیک ہے۔ موت کو یاد رکھنا، صحیح ہو گیا۔ سیلف اسٹیم از اے ڈیفینیشن دیٹ یو ہیو آن یور اون سیلف۔ اس کی سمجھ نہیں آئی مجھے، آن یور اون سیلف، وٹ ڈو یو مین بائی دیٹ؟ دین اقصا سیز انر وائس، ٹھیک ہو گیا۔ بریرہ سیز اپنے آپ کو جاننا، اپنی طاقت کو جاننا، اپنی پوٹینشیل پتہ ہونا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور کر رہے ہو، رائٹ۔ سیلف اسٹیم از مور آف اے کنڈیشن that you pave the way of yourself. It exists at a mental as well as an emotional level, right? Basically feeling of khudi and khuddari. Self-esteem is how you view yourself and how much you like yourself. You like yourself. It's not about liking and disliking yourself. It's about realizing the real purpose of your life. Misbah. Huria Farooq. Self-esteem is how you view yourself. آپ اپنے آپ کو کیسے دیکھتے ہو، آپ کی اپنی نظر میں اپنی کیا ورتھ ہے۔ یہ ڈیفینیشن میں نے سمجھی تھی، میں خود ہی کا کانسیپٹ بہت اچھے سے سمجھایا ہے۔ سیلف اسٹیم کین بی ڈیفائنڈ ایز دی کیلکولیشن اینڈ ایسٹیمیشن آف این انڈیویژلز کیپیبلٹیز اینڈ لمیٹیشنز۔ اچھا، علی حیدر کی ڈیفینیشن مجھے ان میں سب سے زیادہ سوٹیبل لگی ہے کہ سیلف اسٹیم از سیلف ریکگنیشن تھرو نوئنگ اللہ آلمائٹی۔ ایگزیکٹلی یہی ڈیفینیشن بنتی ہے۔ دین مریم سیز اپنے آپ کو پہچاننے کا نام سیلف اسٹیم ہے کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے جیسے اس نے ہمیں بنایا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی اچھی ڈیفینیشن ہے۔ لزام سعدی کہتے ہیں سیلف اسٹیم از اے کومبو آف سیلف ریسپیکٹ، مورل ویلیوز، ریلیجیس ویلیوز، انڈیویژول ویلیوز اینڈ intellectual values, right? When all these facts are directly connected to Allah and laws of Allah, then you will get a high self-esteem. Yeah, this one is the best definition out of all these. لزام صادق نے جو لکھی ہیں، then صحیح ہے۔ چلیں، تھینک یو سو مچ، آپ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا اس ٹاسک میں۔ اب آپ لوگ کوشچنس کی طرف آ جائیں، اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو ون بائی ون ہینڈ ریز کیجیے پلیز۔ جی میرا کوشچن نہیں ہے، میں نے ڈیفینیشن ہی لکھی تھی عاجزی اور قربانی، وہ آپ نے پوائنٹ بتایا تھا کوئی کہ ان ایٹریبیوٹس پہ نہ ڈیپینڈ کرتی ہے سیلف اسٹیم، اس میں آپ نے کہا جی تھا بالکل، نالج سب آپ نے کے ڈفرینٹ اکارڈنگ۔ ڈفرینٹ پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں، قربانی بھی ہے اس میں، سیکریفائس، وہ تو بیسک ہے نا، اطاعت، جب آپ اطاعت کے راستے میں نکلتے ہیں تو پھر قربانی از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ایٹریبیوٹ، بیسٹ ہے وہ بھی۔ ہاں وہ میں نے اور مطلب یہ کہنا تھا کہ میں نے سیلف اسٹیم کی ڈیفینیشن ہی لکھی، اور عاجزی میں نے، آپ نے علم کہا تھا نا کہ علم پہ ڈیپینڈ کر، تو جی جی علم بھی آپ کو عاجزی سے ہی آتا ہے، تو عاجزی نہیں ہوگی تو علم بھی نہیں آئے گا آپ، اور میرا ہاں ماننا یہ ہے بالکل کہ باقی جتنے ایٹریبیوٹس ہیں وہ ان دو پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے صحیح، جی ٹھیک ہے، اچھا پوائنٹ آف ویو آپ کا، جزاک اللہ خیر۔ اینی ون ایلس؟ السلام علیکم، صبغت اللہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے جو ہے 36 میں ایڈ کیا تھا۔ تو یہ If اکثر I آپ کی آواز نہیں آئی ٹھیک سے، if I'm کین not یو pronouncing ریپیٹ؟ wrong، آواز آ رہی ہے میری؟ تھوڑا لاؤڈ بولیے پلیز۔ اب آ رہی ہے؟ یس۔ صبغت اللہ لکھا ہوا تھا آپ نے کریکٹرسٹکس میں، تو اس کا کیا مطلب ہے if I'm not pronouncing wrong؟ صبغت اللہ، اوکے، صبغت اللہ ہوتا ہے اللہ کا رنگ، اللہ کے رنگ، یہ سب اسکرین پہ آ رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں نا آپ کو، یہ سب اللہ تعالیٰ کے رنگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں کہ آپ ان رنگوں کو پہنو،
بالکل ویسے ہی جیسے آپ کو ڈفرینٹ کلرز پسند ہوتے ہیں نا، کسی کو بلیک پسند ہے، کسی کو پنک پہننا پسند ہے، یا کسی کو کوئی بھی فیوریٹ کلر، تو اللہ تعالیٰ کو بینگ اے مسلم ہمارے لیے یہ والے کلرز پسند ہیں کہ ہمارے 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 پاس یہ والی ایٹریبیوٹس ہونی چاہیے. دیز ایٹریبیوٹس آف اللہ، دیز آر دا کلرز آف اللہ، صبغت اللہ. رائٹ. Okay. Okay. I got it. جی اور کسی کا کوشچن؟ زین انمیوٹ کیجیے خود کو. اچھا میرے پاس ایک اور کوشچن تھا. اصل میں یہ ہے کہ سر یہ جو سیلف اسٹیم ہے اس کا سکسیس سے کیا تعلق ہے؟ کس سے کیا تعلق ہے؟ سکسیس، کامیابی سکسیس سے. سے کیا تعلق؟ جی جی. سکسیس سے ہی تو اس کا تعلق ہے کہ جب تک آپ کو اپنا پرپز جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے تو آپ کی سکسیس کی ڈیفینیشن ہی غلط ہو جائے گی نا. تو جب آپ اپنا پرپز ریئلائز کریں گے، آپ اس سے کنیکٹ ہوں گے، تبھی آپ کی سکسیس کی ڈیفینیشن بنے گی. اگر آپ نے رانگ پرپز اپنا کریٹ کیا ہوا ہے، اس کو فوکس کیا ہوا ہے، تو آپ کی سکسیس بھی اس کی بیس پہ پھر کدھر سے کدھر چلی جائے گی. دیٹس ہاؤ اٹ ڈیپینڈس. اٹس کنیکٹڈ ود دا سکسیس. اگر آپ کا پرپز اسلام ہے، ابھی ہم اسلام کے اندر سیلف اسٹیم کو پڑھے نا، اب کسی بھی فلسفے کے اندر ہر فلسفے کی اپنی ڈیفینیشن ہوگی. سیلف اسٹیم کا جو آؤٹ کم ہوگا نا، وہ ہر فلسفے کے اندر اپنا ہوگا. ابھی ہم کیونکہ اسلام کا پڑھے ہیں، تو جب میرا پرپز اسلام ہوگا، تو جب میں اپنے پرپز کو اچیو کرنے کے لیے نا، مجھے ہائی سیلف اسٹیم کی ضرورت ہے. اگر میرے اندر ہائی سیلف اسٹیم نہیں ہوگی تو میں اپنا پرپز اچیو نہیں کر سکتا. یہ کنیکشن ہے سیلف اسٹیم کا پرپز کے ساتھ اسلام کے اسٹیپ ٹری کے اندر. لو سیلف اسٹیم والا کبھی بھی اپنا پرپز اچیو نہیں کر سکتا اسلام کے اندر. اس کی سیلف اسٹیم لو اسی لیے نا کہ اس نے پرپز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا، تو وہ کیسے اچیو کر سکتا ہے. جزاک اللہ خیر مصطفیٰ بھائی، آپ نے اچھے سے ایکسپلین کر دیا اس کو. مس چیٹ میں ایک کوشچن ہے، سیلف اسٹیم کو کیسے بڑھایا جائے؟ اس کے لیے آپ کو قرآن سے کنیکٹ کرنا ہوگا، سیرت سے کنیکٹ کرنا ہوگا، اس کو اپنی لائف میں اپلائی کرنا ہوگا. اور اس کی 3 سٹیجز میں نے آلریڈی بتائی ہیں پریزنٹیشن کے دوران کہ اس کی 3 سٹیجز ہیں ٹرین کرنے کے لیے. اطاعت، سبمیشن. یو ہیو ٹو کمپلیٹلی سبمٹ ٹو یور سیلف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یعنی جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصول ہیں، قوانین ہیں، ان پہ آپ نے بالکل کمپرومائز نہیں کرنا، 0.0001% بھی کمپرومائز نہیں کرنا. تو جب آپ خود کو ان اصولوں پہ لے کے آئیں گے، پریکٹیکلی اپلائی کریں گے، تو آٹومیٹیکلی آپ کی سیلف اسٹیم بوسٹ ہوگی. آسان الفاظ میں اس کو آپ ایسے کہیں گے کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے. قیامت والے دن جو معاملات ہونے ہیں ان کو ذہن میں رکھا کر. تو آپ نے جب یہ سوچنا شروع کر دیا اپنی لائف میں کہ اللہ میرے بارے میں کیا سوچے گا جو بھی میں ایکشن پرفارم کروں، تو آپ کی سیلف اسٹیم آٹومیٹکلی ہائی ہو جائے گی. لیکن لوگوں کے بارے میں آپ نے سوچنا شروع کر دیا، لوگوں کا ڈر آ گیا کسی طرح سے، تو آپ کی سیلف اسٹیم لو ہوگی. ایگزیکٹلی. لیکن آپ قرآن کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھنا سٹارٹ کر دیں نا، تو وہ قرآن اس کی ٹریننگ خود بخود دے گا. آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے آپ اس کو سمجھ کے پڑھ رہے ہیں نا، تو آٹومیٹیکلی جو ہے آپ کو آپ کا ایک کنیکشن بلڈ اپ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا قرآن کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. تو وہی جو ہے آپ کی ٹریننگ جو ہے وہاں سے سٹارٹ ہو جائے گی، اور اسی سے آپ کی سیلف اسٹیم جو ہے بوسٹ ہونا شروع ہو جائے گی. تو اس کے لیے قرآن سے کنیکشن بہت ضروری ہے، اور سیرہ کے ساتھ. اچھا میرا بھی کوشچن تھا کہ لو اور ہائی سیلف اسٹیم کا ڈفرینس کیا ہے؟ مصباح پوری پریزنٹیشن کے بعد یہ پوچھ رہی ہیں آپ؟ اتنی ڈیٹیل میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ لو ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ہائی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے. لو جب ہوتی ہے جب نہیں، آپ اگر کا ایگزیکٹلی ہمیں ایک ڈیفینیشن چاہیے ہو. آپ نے تو ڈیٹیل میں کیا ہے نا، ایک چھوٹی اگر ڈیفینیشن چاہیے ہو تو وہ کیا چھوٹی ہوگی؟ ڈیفینیشن یہی ہے کہ اگر آپ کو اپنا پرپس کلیئر نہیں ہے اور آپ ایسے ہی ادھر ادھر جو ہے وہ پوتے لگاتے پھر رہے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں،
اور اپنے پرپز کے ساتھ، مین پرپز کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے، تو آپ کی سیلف اسٹیم لو ہے. اور جیسے ہی آپ پرپز کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، پھر آپ اس راستے پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں. پھر آپ کو بہت ساری آبسٹیکلز بھی آتی ہیں، لیکن آپ نے ان سب کو فیس کرنا ہے. جب اس کو فیس کرنے پہ اس کو فیس کرنے کے راستے پہ نکلتے ہیں نا، تو پھر جو ہے سیلف اسٹیم آپ کی ہائی ہونا شروع ہو جاتی ہے، بوسٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ آپ کو جگہ جگہ پہ ہرڈلز آتی ہیں، شیطان آپ کا راستہ روکتا ہے، لیکن پھر بھی آپ کو فائنلی آپ کو پتا ہے کہ مجھے حکم جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ماننا ہے، اللہ تعالیٰ کے قانون کو ماننا ہے، اس کو اپلائی کرنا ہے. تو وہی پوائنٹ ہوتا ہے جب آپ کی سیلف اسٹیم بوسٹ ہوتی ہے. رائٹ؟ Right. از اٹ کلیئر مصباح؟ Yes, clear ہے. ایک اور آئی تھنک چیٹ میں کوشچن ہے کہ کوئی ایسے صحابی ہیں جن کی سیلف اسٹیم لو ہو. نہیں، ابھی تک تو میں نے کچھ ایسا اسٹڈی نہیں کیا کہ صحابی بھی ہوں اور ان کی سیلف اسٹیم بھی لو ہو. نو، نیور.